الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، اراکین آل انڈیا طلباء مدارس فورم اور معزز ناظرین، آج 10 روزہ پروگرام کی یہ چھٹی نشست ہے جس میں مجھے شریک ہونے کا اور کچھ اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے۔ اس 10 روزہ پروگرام کا مرکزی عنوان تھا ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا مستقبل، اور اس کے بہت سے ذیلی عناوین تھے۔ ظاہر ہے کہ موضوع بڑا طویل اور وسیع الذیل تھا، اس لیے پروگرام کے شرکاء کو الگ الگ عنوان کے تحت اظہار خیال کا موقع دیا گیا، اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ ماشاءاللہ بہت قیمتی آراء اور افکار اور نظریات سامنے آ رہے ہیں جن سے استفادہ کر کے انشاءاللہ مستقبل کے لیے نئی جہات طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرات، مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے تعلیم کا قرآنی تصور۔ بنیادی طور پر میں نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ انسان اور علم، اور دوسرا حصہ ہے قرآن اور علم، اور تیسرا حصہ ہے تعلیم کا قرآنی تصور۔ یہ 3 حصے ہیں جن پر کچھ اظہار خیال کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا عنصر اور پہلا حصہ ہے انسان اور علم۔ انسان اور علم کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ابتدا ہی سے علم انسان کے مزاج میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے، بلکہ غور کیا جائے تو تکریم انسانیت اور تکریم آدمیت میں علم کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، اور خود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم ہی کے ذریعے سے فرشتوں پر اور دیگر مخلوقات پر افضلیت اور اولیت عطا فرمائی۔ اس لیے انسان سے علم کو الگ کرنا ایسے ہی ہے جیسے جسم سے روح نکال دینا، اور بغیر روح کے انسان لاشیں بے جان ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے، پھر اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مکمل انسان، کامل انسان اور ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جامع انسان وہی ہوگا جس کا رشتہ علم سے جڑا ہوا ہو۔ اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 نعمتیں عظیم ترین انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، کسی اور مخلوقات میں اس کو شامل نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، اور تیسرے یہ کہ علم کی دولت سے اسے مالا مال کیا ہے۔ انسان کا علم سے رشتہ مزید استوار اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا سلسلہ قائم فرمایا۔ ابن حبان کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ یہ وہ دستور ہیں، قانون ہیں، آئین ہیں جو ربانی ہیں، الہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے انسان کو بہراور کیا ہے اور اس کے رابطے کو اس سے مضبوط کیا ہے۔
انبیاء اکرام ان علوم کے امین تھے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے متبعین کو اسی علم سے وابستہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ دوسرا حصہ ہے قرآن اور علم۔ آخری کتاب جو تمام کتابوں کی جامع ہے، وہ جب نازل ہوئی تو اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے علم کو اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا، بلکہ جو چند آیتیں نازل ہوئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے علم، تعلیم، پڑھنے، پڑھانے اور قلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم باقاعدہ نازل فرمائی، اور جس میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے علم کے مقام کو اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ پورے قرآن کا اگر جائزہ لیا جائے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 800 سے زائد مقامات میں علم اور اس کے مشتقات کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں یعلمون ہے، کہیں تعلمون ہے، کہیں علم ہے، کہیں یعلمہ ہے، کہیں علیم ہے۔ اس طرح کے مشتقات کا 800 سے زیادہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ خبیر کا لفظ آتا ہے، یقین کا لفظ آتا ہے، ہدا کا لفظ آتا ہے، موعظہ کا لفظ آتا ہے، وہ بھی جو علم کے متقارب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 800 سے زائد علم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ لغویوں نے لکھا ہے کہ ادراک و حقیقت الشیء، کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا علم کہلاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جہل ہے، جس کے معنی نادانی کے ہوتے ہیں، ناواقفیت کے ہوتے ہیں اور ناسمجھی کے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم نے، ظن، گمان کے معنی میں، تخمین کے معنی میں، اندازے کے معنی میں۔ جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے تو اندازے سے باتیں کرتا ہے اور پھر اسی طرف آگے جاتا ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اہل علم گواہ ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل علم کے مقام کو فرشتوں کے ساتھ بلکہ اپنے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علم کو جو استعمال کیا ہے اس میں اکائی کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے۔ علم ایک اکائی ہے، اس میں دنیا اور دین کی کوئی تقسیم نہیں، اس میں جدید اور قدیم کی کوئی تقسیم نہیں، اس میں عصری اور غیر عصری کی کوئی تقسیم نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام ضروری چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی آیتیں گواہ ہیں اس پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم ایک اکائی ہے، ایک وحدت ہے، جزء لا یتجزا ہے، اس میں دوسری چیز کا دوسرے دنیا کی جو تقسیمات ہوتی ہیں وہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض، اسی طرح سے سورہ فاطر کی جو آیت ہے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، پھر اخیر میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اس کے ذریعے سے علم کی وحدت کو اور علم کی اکائی کو واضح کیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے میرا وہ یہ کہ قرآن تعلیم کا قرآنی تصور دیکھا جائے تو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کے علم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک خالق کا علم ہے اور ایک مخلوق کا علم ہے۔ خالق کا علم اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو روحانی طور پر قیامت تک آنے والی بلکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت کو پیدا فرمایا اور ان سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا یا رب العالمین، کیوں نہیں اے رب العالمین۔ اس طرح گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ کی معرفت ہر انسان کی گھٹی میں اور اس کی فطرت میں پڑی ہوئی ہے، یہ خالق کی معرفت ہے، خالق کا علم ہے۔
اور ایک دوسرا علم ہے جو مخلوق کی معرفت ہے، مخلوق کا علم ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت سے نوازا، اور وعلم آدم الاسماء كلها، اسماء كلها سے اشارہ ہے مخلوقات کا علم۔ تو اس طرح سے خالق کا علم اور مخلوقات کا علم، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جب انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں تو پھر انسان ترقی کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ مدارس کا جہاں تک معاملہ ہے، جو دینی مدارس ہیں، وہ دینی مدارس میں خالق کا علم بنیادی طور پر دیا جاتا ہے کہ اللہ سے انسان کا رشتہ مضبوط ہو، اور پھر اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر اور ہر مرد عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد اور ہر عورت پر۔ اسی تناظر میں امام غزالی کا وہ مشہور جملہ ہے کہ علم کی دو تقسیم ہے، ایک تقسیم وہ ہے جو فرض عین ہے، اور علم کی دوسری تقسیم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ علم ہے کہ جس کے حاصل نہ کیے بغیر انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے، گویا کہ وہ معرفت الہی کا مستحق نہیں ہوگا، تو اس کا تو حاصل کرنا ہر ایک کو ضروری ہے۔ اور علم کا دوسرا شعبہ وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، کہ کچھ لوگ اگر اس کو حاصل کر لیں تو دوسروں سے گویا کہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسروں سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس میں زراعت ہو، صناعت ہو، حرفت ہو، طبابت ہو، ہندسہ ہو، ریاضی ہو، یہ تمام علوم ہے جو فرض کفایہ کے درجے میں ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جامع تصور پیش کیا ہے، تو اس تناظر میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ معاشرے میں جو بنیادی علم ہے وہ فرض کفایہ ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اول نمبر پر۔ مزید جو فرض عین ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جو فرض کفایہ ہے اس سے بھی ہماری توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اس کا نصاب بھی بتا دیا گیا۔ 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں مختلف الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نصاب کی دعا کی تھی، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ گویا کہ یہ تمام علوم چاہے فرض کفایہ ہوں یا فرض عین ہوں، یہ تمام کے جامع ہیں۔ تو قرآن کریم جو ہمیں علم دینا چاہتا ہے وہ انہی دونوں علوم کا جامع ہونا چاہیے۔ مدارس ماشاءاللہ اپنے اس نہج پر کام کر رہے ہیں، جو نہج ان کے لیے دیا گیا ہے کہ خالق کی معرفت انہیں پیدا کرانی ہے۔ مزید اور بھی شعبے ہیں جن کو آگے بڑھانے کے لیے معاشرے کے اور دیگر عناصر کو آگے آنا چاہیے۔ جب دونوں شعبوں پر کام ہوگا تب صحیح طور پر معاشرہ ترقی پذیر ہوگا اور صحیح رخ پر جائے گا، ورنہ اگر ایک پہلو کو ہم نے کافی سمجھ لیا تو پھر قوم کو زوال سے اور ادبار سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔